اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مبنی برحق گفتگو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح معنوں میں سمجھنے، سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے تو سورہ علق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن قرآن مجید کو جس ترتیب سے لکھا گیا ہے یہ ترتیب بھی توقیفی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو خود بتایا کرتے تھے کہ فلاں سورت کو فلاں جگہ پہ رکھو۔ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، جس ترتیب سے قرآن مجید لکھا گیا اس ترتیب سے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا ایک نام فاتحہ ہے، اس وجہ سے کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح، فاتحہ کا مطلب افتتاح کرنے والی، آغاز کرنے والی، شروع کرنے والی، تو سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا فاتحہ نام ہونے کے ساتھ ساتھ مفسرین نے اور بھی کئی نام ذکر کیے ہیں۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو وافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے اور بھی کئی نام اس سورت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ میں صرف دو ناموں کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے اس سورت کو؟ اس سورت کو ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں سورہ فاتحہ ان تمام مضامین پر مشتمل ہے۔ ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام ماں کو کہتے ہیں۔ ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں، اس سورت کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جس طرح ماں اپنی پوری اولاد پر مشتمل ہوتی ہے، پوری اولاد پر ماں مشتمل ہوتی ہے، اسی طرح سے سورہ فاتحہ میں بھی تمام تر مضامین کو ذکر کر دیا گیا۔ سورہ فاتحہ ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عورتیں جب آپس میں بات کریں اور کسی بچے کا تعارف کروانا ہو تو وہ آپس میں ایک دوسری کو بچے کا تعارف یوں کرواتی ہیں کہ یہ فلانی کا بیٹا ہے، یہ فلانی کا بیٹا ہے، یہ بھی فلانی کا بیٹا ہے، یہ بھی فلانی کا بیٹا ہے، یہ بھی فلانی کا بیٹا ہے۔ ان تینوں کی نسبت ماں کی طرف ہو جاتی ہے، ان تین بچوں کی ایک والدہ ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید میں جو جو مضامین پھیلے ہوئے ہیں انہیں اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ پورے قرآن کے مضامین پر مشتمل ہے اس وجہ سے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے مشتمل ہے؟ پورے قرآن مجید کے تمام تر مضامین پر کیسے مشتمل ہے سورہ فاتحہ؟ تو اس کی کئی وجوہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پورے قرآن مجید میں جو مضامین اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں ان میں ایک توحید ہے،
ایک رسالت ہے، ایک آخرت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احکامات کا ذکر ہے، اس کے بعد ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر۔ پورے قرآن میں یہ 6 مضامین بیان ہیں تفصیل کے ساتھ۔ وہی 6 مضامین اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ کیسے؟ آئیں دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت نے توحید کو بیان کیا ہے۔ مالک یوم الدین، اس آیت میں اللہ رب العزت نے آخرت کو، قیامت کو بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ 2 آیات، ان 2 آیات میں احکام کی طرف اشارہ ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان 2 آیات میں احکام کی طرف اشارہ ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی، یہ جو ساری بات قرآن میں پھیلی ہوئی ہے اور تفصیل سے ذکر ہے اس کا، سورہ فاتحہ کی ان 2 آیات میں اللہ نے اختصار سے بیان کر دیا ہے۔ تو ان 2 آیات میں احکام کو بیان کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس آیت میں رسالت کا بھی ذکر ہے اور ماننے والوں کا بھی ذکر ہے۔ رسالت کا کیسے ذکر ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ نبیین کا ہے۔ کن کا ہے؟ نبیین کا ہے۔ تو اس آیت میں رسالت کا بھی ذکر ہو گیا اور ماننے والوں کا بھی ذکر ہو گیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت میں نہ ماننے والوں کا ذکر ہوا۔ تو جو مضامین پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں انہیں ذکر کر دیا ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے اس سورت کو ام القرآن کہنے کی۔ دوسری وجہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بھی بیان کی اور تفسیر مواہب الرحمن میں بھی یہ وجہ لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور چاروں الحمد سے شروع ہوتے ہیں، چاروں الحمد سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ سورہ مائدہ سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ وہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے اور چوتھا حصہ سورہ فاطر سے شروع ہوتا ہے، اور ان چاروں کی ابتدا الحمد سے ہے۔ اس سے الحمد سے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، غور و خوض کریں، تو ہم اس نتیجے پر جا پہنچتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے قرآن کا، سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر سورۃ النساء تک، اس حصے میں اللہ رب العزت کی خالقیت کا بیان ہے کہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ جنوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، الغرض تمام جانداروں کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر جاندار چیزوں کو بھی پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو پہلے حصے میں خالقیت کا بیان، دوسرے حصے میں سورۃ المائدہ سے سورہ بنی اسرائیل تک، اس دوسرے حصے میں اللہ کی ربوبیت کا بیان۔ پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور پالتا بھی اللہ ہے، پالنہار بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، پیدا کر کے حد کمال تک پہنچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان۔ تیسرے حصے میں جو شروع ہوتا ہے سورۃ الکہف سے اور ختم ہوتا ہے سورۃ الاحزاب پر، اس تیسرے حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے،
بادشاہی اگر کسی کو سجتی ہے تو وہ اللہ کی ذات کو سجتی ہے۔ حقیقی معنوں میں سچا بادشاہ، حقیقی بادشاہ، ہمیشہ کا بادشاہ، جس کی بادشاہی اس وقت سے ہے جہاں تک ہمارا دماغ نہیں پہنچ سکتا، اور اس وقت تک رہے گی جہاں تک ہمارے دماغ کی رسائی ناممکن ہے۔ بادشاہت، ازلی ابدی بادشاہت اگر کسی ذات کے پاس ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ دنیاوی بادشاہت بھی اللہ کے قبضے میں اور اخروی بادشاہت بھی اللہ کے قبضے میں۔ تو تیسرے حصے میں جو سورۃ الکہف سے شروع ہو کر سورۃ الاحزاب پہ ختم ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کا بیان ہے۔ چوتھے حصے میں قیامت کا بیان ہے۔ چوتھے حصے میں قیامت کا بیان ہے، کھول کھول کے قیامت کی علامات کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے حصے میں خالقیت، دوسرے حصے میں ربوبیت، تیسرے حصے میں بادشاہت، اور چوتھے حصے میں قیامت کا ذکر ہے۔ وہی چیزیں اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مذکور ہیں۔ الحمدللہ میں خالقیت کا ذکر ہے۔ پیدا کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ پیدا کرنے والی تعریف اگر کی جائے گی تو وہ ایک اللہ کی جائے گی، رب العالمین۔ اس میں ربوبیت کا ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں بادشاہت کا ذکر ہے۔ بادشاہت کا ذکر کیسے؟ اللہ کی بادشاہی حقیقی بادشاہی ہے۔ دنیا کی بادشاہی بھی اللہ کی ہے، اور دنیا کے علاوہ بھی تمام تر جہانوں کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ تمام عالمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کی بادشاہی بھی اللہ کے پاس، آخرت کی بادشاہی بھی اللہ کے پاس۔ الرحمن، رحمان کس کو کہتے ہیں؟ رحمان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت، وہ عام رحمت جو مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کفار کے لیے بھی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار کے لیے کیسی رحمت؟ کفار کے لیے کیسی رحمت؟ تو آپ اندازہ لگائیں، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی سانس آ سکتا ہے، جا سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی سانس آ جا سکتا ہے؟ تو کفار کو جو دنیاوی زندگی حاصل ہے، کفار جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی تو ہے۔ تو الرحمن سے اللہ کی وہ رحمت مراد ہے جو عام ہے مسلمانوں پر بھی اور کافروں پر بھی۔ اس دنیا میں زندگی مسلمان بھی گزار رہے ہیں تو کافر بھی گزار رہے ہیں۔ الرحیم، جو الرحیم والی رحمت ہے نا، وہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مسلمانوں پر رحمت کر کے ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت عطا کر دے گا۔ تو دنیا کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس اور آخرت کی بادشاہت بھی اللہ کے پاس۔ تو الرحمن اور الرحیم میں بادشاہت کا ذکر ہے۔ آگے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین قیامت کا ذکر ہے۔ تو آپ غور کریں کہ جو مضامین پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، قرآن کے 4 حصے بنائے جائیں تو جو مضامین پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق، ان لکل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم، ہر ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خلاصہ ہوتا ہے۔ جیسے دودھ ہے، اس کا خلاصہ مکھن ہے۔ آپ نے کوئی چیپٹر پڑھا ہے، سمری اس کا خلاصہ، جو آپ سمری کو خلاصے کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، سمرائز کرتے ہیں آپ چیپٹر کو۔ تو جو چیپٹر آپ نے پڑھا اسے سمرائز کرنا، اس چیپٹر کا کیا ہوا؟ خلاصہ ہوا۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ حوامیم سبع ہے۔ قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ حوامیم سبع ہے۔ حوامیم سبع کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی وہ سورتیں، وہ 7 سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہے۔ اب آپ آئیں ذرا غور کریں، توجہ کریں۔
ان حوامیم کا جو مبدا ہے وہ سورہ زمر، سورۃ الزمر ان حوامیم کا کیا ہے؟ مبدا ہے۔ سورہ زمر کے بعد پھر حوامیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص عبادت کی جائے اللہ کی۔ پھر آگے حامیم مومن میں فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکار کی جائے خالص اللہ کی، مدد مانگی جائے خالص اللہ سے۔ آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو حوامیم سبع کا خلاصہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا حوامیم کا یہ خلاصہ۔ اب آئے سورۃ الفاتحہ میں۔ سورۃ الفاتحہ کا جو دعویٰ ہے، آپ کی توجہ ہے، سورۃ الفاتحہ کا جو دعویٰ ہے، سورۃ الفاتحہ کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ کے دعوے کو کون سی آیت بیان کر رہی ہے؟ آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی؟ اللہ کی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا دعویٰ ہے۔ یہ آیت سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ ہے۔ اب دیکھیں پورے قرآن کا جو خلاصہ لب لباب وہ حوامیم سبع میں، اور حوامیم سبع کا مبدا صورت میں کیا بات؟ کہ اللہ کی عبادت کرو۔ حامیم مومن میں کیا؟ کہ پکارو اللہ کو۔ وہی دونوں باتیں اختصار کے ساتھ اللہ نے سورہ فاتحہ کی اس آیت میں بیان کرنی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو مضامین جس انداز سے پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ نے اختصار کے ساتھ میں سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا ہے۔ اس وجہ سے سورت کا ایک نام ام القرآن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سورت کا ایک اور نام ہے تعلیم المسئلہ، دعا مانگنے کا طریقہ، سوال کرنے کا طریقہ، ہاتھ پھیلانے کا طریقہ، مانگنے کا ڈھنگ۔ کوئی بھی چیز مانگی جاتی ہے تو کس طرح سے مانگی جائے، اور پھر اتنی عالی شان بارگاہ میں آپ اپنی دعا بھیج رہے ہیں، اپنی درخواست بھیج رہے ہیں، تو اتنی عالی شان بارگاہ سے دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں؟ وہ آداب سورہ فاتحہ سے تھا کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تر تعریفیں آپ کے لیے۔ تو اس صورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ کی تعریف ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آ کے مانگی دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جب ڈھنگ سے مانگی تو اللہ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہدایت عطا فرما دی، ہدایت کا راستہ بتا دیا، ہدایت کا سرچشمہ بتا دیا، ہدایت کا منبع بتا دیا۔ تو ایک نام ہے اس کا تعلیم المسئلہ۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں سمجھے، وہ یہ کہ اس سورت کو حدیث میں اس سورت کو صلاۃ بھی کہا گیا ہے، صلاۃ بھی کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو صلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ آدھی میرے بندے کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے، اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، یعنی تقسیم ہے سورہ فاتحہ، آدھی اللہ کے لیے اور آدھی بندوں کے لیے۔
اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے، بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کیسے آدھی آدھی ہے اللہ اور بندے کے درمیان؟ تو جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو بندہ خاموش ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس آیت کا باقاعدہ جواب آتا ہے، حمیدنی عابدی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے نے میری عظمت بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آیت آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرتا ہے، جو وہ مانگتا ہے وہ بندے کے لیے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کے لیے ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی بندے کے لیے ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی بندے کے لیے ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس سورت کی عظمت کا کہ بندہ جب یہ سورت پڑھ رہا ہوتا ہے سورت الفاتحہ تو اللہ رب العزت جواب عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے۔ لہذا خوب توجہ سے اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اس سورت کا ایک نام کیا ہے؟ تعلیم المسئلہ۔ اختصار کے ساتھ یہ سمجھیے کہ پھر اس سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیسے بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے وہ با استعانت کی ہے، یعنی بندہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، با استعانت کی ہے۔ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سورت کا جو دعویٰ ہے، سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے ایاک نستعین، کہ ہم تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات میں وہی بات مذکور ہے کہ بندہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کوئی کام شروع کرتا ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم سبع کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باب میں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ مدنیہ، یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ سورۃ البقرہ میں، بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، تو آگے چل کے گائے کا ذکر ہے، جس گائے کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، اس گائے کا آگے چل کے ذکر ہے۔ تو اسی لفظ کو بھی وہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ لفظ جو سورۃ البقرہ میں مذکور ہے، وہ لفظ بقرہ جو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اسی لفظ کو اٹھا کے پوری سورت کو نام دے دیا گیا، تسمیۃ الکلی باسم الجزء، ایک ایسی چیز جو درمیان میں مذکور ہے اسے اٹھا کے پوری سورت کو وہی نام دے دیا گیا علامت کے طور پر۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اس سورت کی ابتدا ہے الف لام میم سے، الف لام میم سے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی ابتدا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، اللہ کا جو حکم ہے اسے ماننا ہوگا۔ اللہ کے حکم کو ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے حکم میں کھود خرید، اپنی طرف سے باتیں لانا اور اپنی سوچ کو دخل دینا، یہ ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا من وعن، اسی طرح سے اس حکم کو مان لیا جائے۔ کیوں؟ دیکھیں الف لام میم، یہ جو تین حروف ہیں، یہ جو تین حروف ہیں، ان حروف کا ہمیں معنی تو نہیں معلوم، ان حروف کا ہمیں معنی تو نہیں معلوم، باوجود اس کے کہ ہمیں معنی نہیں معلوم، ان تین حروف کو
پڑھنے کے ساتھ ان 3 حروف کو جو آدمی پڑھتا ہے اسے اللہ رب العزت 30 نیکیاں عطا کتنی 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک الف، دوسرا لام، تیسرا میم، اور اس بات کی وضاحت خود نبی علیہ السلام نے فرما دی اپنی حدیث مبارکہ میں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، جو ان 3 حروف کو پڑھے گا اس کے حصے میں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو معنی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن 30 نیکیاں مل رہی ہے۔ سمجھ میں کیا بات آ رہی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے احکامات کو منعن مان لیا جائے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ربط سمجھیے۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ یہ مانگتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن پر عمل کرو، اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سمجھو سمجھاؤ، قرآن پڑھو پڑھاؤ اور قرآن کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کر دیا ہے، قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب بنا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے۔ یہ قرآن ہے ہدایت کا منبع، یہ قرآن ہے ہدایت کا سرچشمہ، یہی ہے کتاب ہدایت۔ کتاب ہدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور عمل کی کوشش کرے تو اس کی منزل جنت ہے۔ جو صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور عمل کرے تو اس کی منزل جنت ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں ہدایت کی نسبت ہے قرآن مجید کی طرف، اس صورت میں ہدایت کی نسبت ہے قرآن کی طرف، اور جب بھی ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف کی جائے تو معنی ایصال الی المطلوب کا ہوتا ہے، معنی ایصال الی المطلوب کا ہوتا ہے۔ ایک ہے راستہ بتانا اور دوسرا ہے منزل تک پہنچانا۔ جب بھی ایک ہے قراءۃ الطریق، کوئی بندہ راستہ پوچھے تو اسے راستہ بتا دو، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، کوئی بندہ راستہ پوچھنے آئے تو اسے انگلی سے پکڑ کے منزل تک پہنچا دو۔ جب ہدایت کی نسبت قرآن کی طرف کی جاتی ہے تو معنی ایصال الی المطلوب کا ہوتا ہے کہ قرآن بندے کی کامیابی کا ضامن ہے۔ جس نے قرآن کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ قرآن اسے جنت تک پہنچا دے گا، قرآن اسے جنت تک پہنچا دے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس صورت میں، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 4 آیات میں مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ 4 آیات میں مومنوں کا ذکر ہے، 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہے، اور 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کا ذکر ہے اور منافقین میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں کا ذکر ہے۔ منافقین کا ذکر کتنی آیتوں میں؟ 13 آیتوں میں، اور ان آیتوں میں برائیوں کا ذکر کہ منافقین میں کیا کیا برائیاں تھیں۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ جو بیماریاں، جو گناہ، جو غلطیاں منافقین میں تھیں ان سے بچنا چاہیے،
ان سے بچنا چاہیے، اور اللہ نے مومنین کی جو صفات بیان کی ہے ان صفات کا ایک مسلمان اور مومن کو حامل ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں کی، مومنین کی جو صفات ہیں، محاسبہ کرنا چاہیے اپنا کہ آیا میں ان صفات کا حامل ہوں یا نہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ منافقین کی جو برائیاں ذکر ہوئی ہیں کہیں کوئی برائی مجھ میں تو نہیں آ رہی۔ اگر مجھ میں وہ کوئی برائی پائی جا رہی ہے تو اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور مسلمانوں والی صفات کا حامل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ رب العزت نے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت میں بہت سارے مضامین کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں توحید کا بھی ذکر ہے، اس صورت میں رسالت کا بھی ذکر ہے، اس صورت میں کتب سماویہ کا بھی ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، موٹے موٹے مضامین جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے وہ کون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت اور کتب سماویہ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ موٹے موٹے مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اس صورت میں تیسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور ایسی چیزوں کا علم عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ اس خلافت کا تقاضا کیا؟ بنی آدم کو یہ بات سوچنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ خلافت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور ہم سب بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ اس خلافت کا تقاضا کیا ہے؟ اس خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ بنی آدم اس زمین پر اللہ کے نظام کے لباس کی کوشش کریں۔ اس زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس زمین پر اللہ کی بات ہونی چاہیے، اس زمین پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے۔ تو اس خلافت کا تقاضا یہ ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو اپنی خلافت عطا فرمائی، اس خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے رخصت فرمایا، دنیا میں بھیج دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں اکٹھے تھے۔ جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اب دونوں پریشان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھائی، اللہ نے کلمات کا القاء فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کروا دی، اور پھر وہاں سے انسانیت کا سلسلہ چلا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کچھ لکھا دیکھا تھا اور دنیا میں آ کر اسی کا حوالہ دیا تو اللہ رب العزت نے ملاقات کروائی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
ٹھیک بات وہ ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے دعا سکھائی آدم کو، اور وہ کون سے کلمات تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ کلمات پڑھے، اللہ نے قبول فرمایا اور دونوں کی ملاقات کروا دی. اس سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ نبی کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، نبی کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. مختار کل اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. حضرت آدم کی مشکل کو بھی حل کیا تو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. حضرت آدم کی حاجت کو بھی پورا کیا تو اللہ نے کیا. لہذا مختار کل اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی تو اللہ نے جو کچھ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا اللہ نے عطا فرما دیا. اچھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کا ذکر ہے. ڈفرینٹ فیزز، بنی اسرائیل کے مختلف ادوار. بنی اسرائیل کے پاس انبیاء آتے رہے، انہیں دین کی تبلیغ کرتے رہے. ایک دور وہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کیے. فرعون سے نجات دلائی اللہ رب العزت نے. پھر ان کے کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے من و سلوہ نازل فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے اللہ نے 12 چشمے انہیں عطا فرمائے. پانی پینے کے لیے 12 چشمے عطا فرمائے، اور سائے کے لیے ان کے اوپر بادل آ جایا کرتے تھے. اتنے انعامات سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری، انہوں نے ناقدری کی. یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کی تابعداری کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ سمجھتے تھے کہ ملت ابراہیمی کا ہم نام تو لیتے ہیں، نسبت تو خوب کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے تابعدار نہ تھے. ملت کے تابعدار نہ تھے، صرف ان کے نام لیوا تھے. یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ صرف نبی کا نام لینا کافی نہیں ہوتا، صرف نبی سے عشق کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ نبی کی بات کو ماننا ضروری ہوا کرتا ہے. نبی کے عشق کا دعوے دار تو ابو لہب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا. نبی کے عشق کا دعوے دار نبی کا چچا بھی تھا، لیکن جو حالت کفر پر مرا تو اس کا تو کچھ نہ بچا، اس کے ہاتھ تو کچھ نہ آیا. لہذا حبشے کا بلال کیوں نہ ہو، حبشے کا بلال کیوں نہ ہو، اس نے نبی کی بات مان لی تو وہ کامیاب ہوا. اور رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے کوئی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، عشق کا دعوے دار بھی کیوں نہ ہو، نبی کی بات نہیں مانی تو وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا نبی کی بات ماننی چاہیے. تو بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت سے انعامات کیے، لیکن انہوں نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ کفران نعمت کا شکار ہو گئے. اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے لگے، جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہ کرتے. اس طرح کی اور بہت ساری بیماریاں بنی اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھی، جن کا اس صورت میں تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر دوسری صورتوں میں بھی ملتا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں دوسری صورتوں کی نسبت بنی اسرائیل کا زیادہ وضاحت کے ساتھ ذکر ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ پھر سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے. دوسرے پارے کی شروع میں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تقلب وجهك في السماء. جب مدینہ منورہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ایک عرصے تک نماز پڑھتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کا دل یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی دل کی آرزو کو پورا فرمایا اور یہ حکم صادر فرمایا کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کریں. تو آپ اندازہ کریں محبت کا کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت تھی کہ نبی کے دل میں اٹھنے والا ایک خیال کہ جس کے آثار نبی کے چہرے پر مرتب ہوئے، اللہ رب العزت نے ان آثار کی اتنی لاج رکھی کہ قبلہ بدل دیا اور حکم ہوا کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے. اس کے بعد اسی صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ جسے اللہ نے مال دیا ہو وہ وصیت کرے، اپنے مال کی وصیت کرے. اسی طرح سے روزوں کی فرضیت اور روزوں کا مقصد بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا. روزوں کی فرضیت اور روزوں کا مقصد بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، مقصد صیام، روزوں کا مقصد کیا؟ مقصد ہے روزوں کا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان کے مہینے میں تو کم از کم بندے کو ہر برائی سے بچ جانا چاہیے، ہر بری بات سے اجتناب کرنا چاہیے، ہر بے معنی اور بے فائدہ کام سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. رمضان شریف میں اگر اس کام کی عملی مشق ہوئی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے پورے سال، اگلے رمضان تک اس کے مثبت نتائج مرتب ہوں گے اور بندہ جو یہ کوشش کرے گا، جو یہ مشق کر چکا ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، پورا سال بھی یہ مشق پھر کارگر ثابت ہوگی اور پورا سال بھی وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا رہے گا. رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان اس لیے آتا ہے کہ آدمی کے گزشتہ سال کے جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگے، انہیں اللہ سے معاف کروا لے اور اب کرنٹ کیا کرنے کا کیا کام ہے؟ مشق کرے، نیک کاموں کی مشق کرے. جو گناہ پچھلے سال میں ہوئے ان کی معافی مانگے، مشق کرے، پریکٹس کرے تاکہ اس کا اگلا پورا سال اچھا گزرے، اس کا اگلا سال کامیاب گزرے. تو رمضان میں جو کرنے کے دو اہم کام، رمضان میں دو اہم کام جو کرنے ہیں ایک مسلمان کو، وہ یہ کہ گزشتہ گناہوں پر معافی اور اگلے سال کے لیے تیاری، اگلے سال کے لیے تیاری. تو آدمی کو مکمل کوشش کر کے اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے عبادات کا اور گناہوں سے اور برائیوں سے، غلطیوں سے بچانے کا. یہ رمضان کا کیا ہے مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں جہاد کا بھی ذکر ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے بندے کو اپنی جان تک کی بازی لگا دینی چاہیے کہ اللہ کے نام کا بول بالا ہو، اللہ کے نظام کا نفاذ ہو. اس کی پاداش میں اگر میری جان دی جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سورہ بقرہ میں جہاد کا بھی ذکر ہے. شراب وغیرہ کی ممانعت کا ذکر بھی سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اسی طرح سے احکامات کو بھی
بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، طلاق کے احکامات کو، عدت کے احکامات کو، رضاعت کے مسائل کو، طلاق، عدت اور رضاعت وغیرہ کے مسائل دوسری جگہوں پہ دوسری صورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے طلاق، رضاعت اور عدت وغیرہ کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ آخر میں، دوسرے سپارے کے آخر میں طالوت کے واقعے کا ذکر ہے، طالوت کے واقعے کا ذکر ہے، جس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بات مان لینی چاہیے، جو اللہ کا حکم ہو اللہ کے حکم کو مان لینا چاہیے، اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہو جانا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے، اللہ کا جو حکم ہو اسے ممنوعاً مان لینا انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو اگر نہیں مانے گا انسان اور اللہ کے احکامات میں خواہ مخواہ کی مداخلت کرے گا تو ایسا انسان ناکام ہو جائے گا۔